اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن شریف کی جو تشریح جو ہے نا، جو سرکار پاک نے کی، روزوں کی تشریح جو سرکار پاک نے کی نا، باقی ولیوں نے کی، وہ بہت مشکل ہے، ایسے آسانی سے سمجھ نہیں آتی، لیکن سرکار پاک نے انتہائی آسان الفاظ کے اندر سمجھایا ہے۔ روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض کر دیے گئے، اور روزے کن پہ فرض کیے گئے؟ جو صاحب ایمان ہیں، جو صاحب نور ہیں، جو صاحب دل ہیں، جو صاحب فقر ہیں، جن کی دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہیں، جن کے اندر نور پیدا ہو چکا ہے، جن کے نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے، جن کے قلب کا تصفیہ ہو رہا ہے، ان کے لیے روزے رکھ دیے گئے کہ سارا سال دنیا میں رہتے ہیں، سارا سال دنیا میں رہنے کے بعد کمی کوتاہی جو رہ جاتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ آپ زیادہ متقی ہو جاؤ، زیادہ پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی کس کا ہوگا؟ یا تقوی کیسے ہوگا؟ یا تصفیہ قلب ہو یا تزکیہ نفس ہو۔ جب تک قلب کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک تصفیہ قلب بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ABCD کا پتہ نہیں چلے گا MA انگلش بھی نہیں ہوگا۔ MA انگلش ہوگا ہی تب جب ABCD آتی ہوگی۔ آپ چائنیز میں، ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں آپ MA کریں گے، اس وقت کریں گے نا جب ان کے عادات کو، ان کے مطلب ABCD کو، جو بھی ان کی ہے، اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ان کی الف بے جب تک نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ان کی زبان میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ MA نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ قلب کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تزکیہ قلب بھی نہیں ہوگا، نفس کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا۔ اب نفس کی 4 کنڈیشنز ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، اور فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، عرفان اپنی کتاب ہے ان کی، اور یہ جلد 2 ہے۔ فقیر نور محمد کلاشوی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں۔ آپ نے نفس کے اوپر مکمل تشریح کی ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ 4 قسم کا نفس ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 کنڈیشنز لکھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ یوسف میں ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نفس امارہ کو بری و ذمہ نہیں کہتا، یہ بہت بڑا برائی کا حکم دینے والا ہے۔ دوسری قسم کا کیا ہے؟ نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ نفس لوامہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ پھر اسی طرح نفس ملہمہ جو تیسری کنڈیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، اس کو نفس ملہمہ اور الہامہ بھی کہتے ہیں۔ پھر چوتھا جو نفس ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ ہے 4 کنڈیشنز جو فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ نے قرآن شریف سے بھی اس کو ثابت کی ہیں۔ آپ کے روزے کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ نفس امارہ سے سدھر کر نفس مطمئنہ ہو جائے، اس پروسیس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اور اس پروسیس کو جو عروج ملتا ہے، جو جلدی ہوتا ہے، جو تیز ہوتا ہے، جو ہارڈ اینڈ فاسٹ ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے روزے کے دوران۔ روزے کے دوران
تزکیہ نفس بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پاک ہونا بڑا جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا روزے کا مقصد کیا ہے، کہ روزے تو فرض کر دیے گئے، اس کا کاز کیا ہے، روزے کا مشن کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، کہ آپ متقی ہو جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، یعنی نفس امارہ سے جان چھڑوا کر نفس مطمئنہ تک لے جانے کا مشن کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے۔ اور تزکیہ نفس کا بہترین سورس یا ریپڈ ایکشن کہیں، فل فور جو اثر ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ روزے کے دوران۔ روزے کے دوران آپ کی قلب میں اتنا نور پیدا ہو جائے، اتنا نور پیدا ہو جائے کہ وہ جا کے نفس کو گھیر لے اور اس سے اس کی طہارت ہونا شروع ہو جائے اللہ کے نور سے۔ اور جتنا زیادہ قلب کے اندر نور پیدا ہوگا، جتنا زیادہ نور پیدا ہوگا، اتنا زیادہ تزکیہ بھی ہوگا، اتنا زیادہ تصفیہ بھی ہوگا۔ اور احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ روزے کے یہ دو مقصد ہیں، یہی، ایک تصفیہ قلب، ایک تزکیہ نفس۔ اب جو لوگ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں وہ کبھی بھی روزے کا مقصد کو نہیں پا سکیں گے۔ روزہ یہ نہیں ہے کہ فجر کے بعد روزہ فجر کے ٹائم رکھ کے آپ سو جائیں اور ظہر یا عصر کو اٹھیں اور پھر افطاری کا ٹائم قریب ہو آپ نماز پڑھ کے اور یہ سٹارٹ ہو جائیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پھر متقی بھی نہیں ہوگا، پرہیزگار بھی نہیں ہوگا، تصفیہ قلب بھی نہیں ہوگا، تزکیہ نفس بھی نہیں ہوگا۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ کے لیے بہترین ہے کہ آپ ذکر کثرت سے کریں، زیادہ سے زیادہ نور پیدا ہو، کیونکہ اسی روزے کی ٹائمنگ نے آپ کے 11 مہینے کی نور کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ اسی روزے نے، جو روزے کی ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ کے دوران جتنا آپ کا نور پیدا ہوگا، 11 مہینے کی جو کمی کوتاہی ہے اس روزے کے وقت ہی آپ کو پوری ہونی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کس کا ہوگا؟ تصفیہ قلب اگلی ہم انشاءاللہ نشست میں بتائیں گے کہ بھئی اس کی کنڈیشنز کیا ہیں، شکلیں کیا ہیں نفس کی، نفس کن کن شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں، ساتھ میں ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ آپ قلب کی عبادت کریں، کیونکہ آپ متقی وہی ہوتا ہے جس کا باطن صاف ہو۔ آپ کا قلب بھی باطن ہے، آپ کا نفس بھی باطن ہے، آپ کا قلب بھی باطن ہے، تصفیہ قلب بھی باطن ہے، اور آپ کا تزکیہ نفس بھی باطن ہے، آپ کا نفس بھی باطن ہے۔ اس دوران کامیاب کون ہوتے ہیں؟ روزے میں، روزے کا مقصد اور مشن حاصل کرنے میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ روزے کا ریوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ روزے کے دوران ذکر خفی کریں دل کی دھڑکنوں میں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن روزے کے دوران آپ تنہائی میں بیٹھیں، چاہے آپ لیٹے ہوئے ہوں چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، تصور کریں دل کے اوپر اس میں ذات اللہ، ایک تو یہ، دوسرا آپ تصور کریں مقام ناف پر اس میں اللہ نیلے رنگ کا، کیونکہ نفس آپ کا مقام ناف پر ہے اور قلب آپ کا یہیں سینے کے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ یہاں آپ گولڈن رنگ کا تصور کریں، کیونکہ قلب کا نور گولڈن رنگ کا ہوتا ہے اور نفس کا نور نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جیسے آسمانی کلر ہے نیلا ہے، بلو نظر آتا ہے، یہ اس طرح کا نیلے رنگ کا اس کا نور ہوتا ہے، جبکہ قلب کا نور گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا ہوتا ہے۔ تو روزے کے دوران آپ نے تصور کرنا ہے قلب کے اوپر گولڈن رنگ کا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور مقام ناف پر نیلے رنگ کا لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ ان دو تصور کے ساتھ کوشش کریں زبان نہ ہلے، اگر باوضو کے بیٹھ جائیں زیادہ اچھی بات ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے ویسے لیٹے ہوئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تصور کے ساتھ آپ دونوں تصور رکھیں، قائم رکھیں، ان دونوں، اس تصور کے ساتھ جو قلب کی طرف ہوگا تصفیہ قلب ہوگا، نفس کی طرف تصور ہوگا تو کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہوگا۔ اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذکر قلب کرنا ہے دھڑکن کے ساتھ، ٹک 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 ٹک، یہ جو ہو رہی ہے ایک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو اللہ، ہو اللہ، ہو اللہ، ہو۔ جو یہ عمل جتنا زیادہ کرے گا
اس کا تصفیہ قلب اتنا زیادہ ہوگا. جس کا تصفیہ قلب جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ نور پیدا ہوگا، اور وہ اسی نور نے، آپ کے قلب کے نور نے ہی آپ کے نفس کو گھیرنا ہے اور اس کا جا کے طہارت شروع کرنی ہے. پھر وہ جو پروسیس نفس امارہ سے سدھارنے کا ہے اور نفس مطمئنہ تک لے کے جانے کا ہے، وہ قلب کا نور لے کے جاتا ہے. تو آپ کی بیس کیا ہوئی کہ آپ نے قلب سے سٹارٹ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اس پہ بھی تصور کرنا ہے گولڈن رنگ کا، اس پہ نیلے رنگ کا، اور کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے، اور یقین کریں آپ فلاح پا جائیں گے. اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا نام بہت بڑا ہے. آپ یہ دونوں مقصد اس رمضان شریف میں حاصل کر جائیں گے، روزے کے دوران حاصل کر جائیں گے، اگر آپ یہ دونوں مقصد حاصل کر جاتے ہیں. اگر آپ نے نہ کیا، اگر آپ نے یہ نہ کیا، پھر آپ کا تزکیہ نفس تو نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ مزید خیالات برے ہو جانے ہیں اور وسوسے بڑھ جانے ہیں، اندر سے شرارتیں بڑھ جانی ہیں، تکبر، حرص، حسد، انا بڑھ جانی ہیں. تو بہتر یہی ہے روزے کے دوران، اس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کی ڈیٹیل ہے یہ کیوں ہوتا ہے. جب آپ کو فائدہ نہیں ہوتا پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے اللہ کے نام کا تصور کریں. آپ اللہ کا نام ہی آپ کا تصفیہ قلب کرے گا، اللہ کا نام ہی آپ کا تزکیہ نفس کرے گا. اس رمضان شریف میں کوشش کریں ہر لمحہ ہر گھڑی آپ جو بھی آپ کو وقت میسر ہے اس رمضان شریف میں آپ یہ کریں. انشاءاللہ یہ تزکیہ نفس بھی ہوگا اور تصفیہ قلب بھی ہوگا. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو گیا تو یقین کریں آپ متقی بھی ہو جائیں گے. اور یہی روزے کا مشن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا ہے. روزہ رکھتے ہوئے ساتھ میں ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر خفی کرتے رہیں، دل کی دھڑکنوں میں پڑھتے رہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ